اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، میری بہنوں، رجب کا مہینہ جاری و ساری ہے اور رجب کا دوسرا عشرہ ختم ہونے کو ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا عمل شیئر کروں گا جسے آپ نے ماہ رجب ختم ہونے سے پہلے پڑھنا ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، میری بہنوں، یہ وظیفہ تیسرے کلمے کا وظیفہ ہے اور تیسرا کلمہ بڑی فضیلت والا اور برکت والا کلمہ ہے۔ علماء کرام نے اس کا تجزیہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عرش کو بنایا اور فرشتوں کو اسے اٹھانے کا حکم دیا تو فرشتوں کو عرش بہت وزنی محسوس ہوا، تو اس وقت فرشتوں کو سبحان اللہ پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ جب فرشتوں نے سبحان اللہ پڑھا تو سبحان اللہ پڑھتے ہی فرش اٹھانا آسان ہو گیا اور پھر فرشتے برابر اس کلمے کو پڑھتے رہے یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام وجود میں آئے اور ان کو چھینک آئی تو الحمدللہ پڑھنے کا حکم دیا۔ جب فرشتوں نے یہ کلمہ سنا تو سبحان اللہ کے ساتھ الحمدللہ بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو بت پرستی کے خلاف اللہ نے حکم دیا کہ قوم کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ فرشتوں نے اس کو بھی ملا کر پڑھنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم ملا۔ آپ حکم کی تعمیل کرنے لگے تو جنت سے جبرائیل امین علیہ السلام دمبا لے کر آئے کہ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس کو قربان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے خوشی سے نکلا اللہ اکبر، تو فرشتوں نے اس کو بھی ملا لیا اور یوں پڑھنے لگے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر ہمارے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ آیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اظہار تعجب کے لیے فرمایا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ فرشتوں نے یہ بھی ساتھ ملا لیا اور یہ تیسرا کلمہ مکمل ہوا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو احد پہاڑ کے برابر عمل کر لے؟ صحابہ کرام نے عرض کی کہ وہ کیسے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عمل ہر شخص کر سکتا ہے، کیونکہ سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے کا ثواب احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے، الحمدللہ پڑھنے کا ثواب احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے، اور اللہ اکبر پڑھنے کا ثواب احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک اور پھر اولیاء صالحین کاملین کے عمل سے ثابت ہوا کہ اس کلمہ میں کوئی انمول خزینہ ضرور چھپا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اتنی زیادہ فضیلت بیان کر دی کہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ اس کے اندر برکت ہے۔ بزرگان دین نے اس کے بہت سے فضائل لکھے کہ اگر ان کلمات کو پڑھ لیا جائے تو ذہنی سکون، گھریلو پریشانیاں، میاں بیوی کے اختلافات، رزق میں تنگی، کاموں میں رکاوٹ، مقدمات میں پریشانی، عبادات میں دل لگانے کے لیے، روحانی ترقی پانے کے لیے، جادو، شیطانی اثرات اور جنات سے نجات پانے کے لیے، الغرض ایک مسلمان کے ہر روحانی مسائل کے حل کے لیے تیسرا کلمہ ایک عظیم نعمت ہے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس کلمے کی اتنی زیادہ فضیلت ہے
چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ماہ رجب ختم ہونے سے پہلے کوئی بھی 3 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اگر تو آپ اس عمل کو جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کے دن پڑھتے ہیں تو اس کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو آپ کوشش کریں کہ یہ عمل جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کے دن پڑھیں۔ یہ 3 دن آپ اس عمل کو ضرور کریں، انشاءاللہ پھر دیکھیں کہ آپ کی قسمت کیسے بدلتی ہے۔ اگر رزق کی وجہ سے پریشان ہیں تو رزق کے لیے یہ عمل کریں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی اور پریشانی ہے تو اس پریشانی کو ختم کرنے کے لیے آپ یہ عمل کریں۔ انشاءاللہ ان 3 دنوں کے اندر اللہ رب العزت آپ کو ایسے فوائد سے نوازے گا کہ آپ دیکھ کر خود حیران رہ جائیں گے۔ اب عمل آپ نے کیسے کرنا ہے، عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ یہ 3 دن 22 رجب، 23 رجب اور 24 رجب کا دن ہے، یعنی کہ جمعرات کے دن 22 رجب ہوگی اور جمعے کے دن 23 رجب ہوگی اور ہفتہ کے دن 24 رجب ہوگی۔ ان 3 دنوں میں آپ یہ وظیفہ، یہ عمل کر لیں اور پھر دیکھیں کہ آپ کی قسمت کیسے کھلتی ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ بعد نماز عشاء پوری رات آپ کے پاس ہے، 22 رجب کے دن یعنی کہ جمعرات کے دن پوری رات آپ کے پاس ہے۔ پوری رات میں جب بھی آپ کا جی چاہے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر دن کو کرنا چاہیں تو دن کو کر لیں، رات کو کرنا چاہیں تو رات کو کر لیں، اس کی کوئی پابندی نہیں۔ 24 گھنٹوں میں جس وقت چاہیں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ نے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے۔ سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اس طریقے سے آپ نے تیسرے کلمے کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے اور آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور پھر آپ نے اپنے مقصد کے لیے اللہ رب العزت کے حضور دعا مانگنی ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے 23 رجب یعنی کہ جمعۃ المبارک کے دن اس عمل کو پڑھنا ہے اور اسی طریقے سے آپ نے 24 رجب یعنی کہ ہفتہ کے دن اس عمل کو پڑھنا ہے۔ جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا تینوں دن آپ نے اسی طریقے سے یہ وظیفہ، یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ ان 3 دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ نے جس مقصد کے لیے بھی اس عمل کو پڑھا ہوگا اللہ تعالیٰ اس مقصد میں آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، بہت ہی مجرب عمل ہے اور ایسے کلمات کا عمل ہے کہ جن کلمات کو فرشتوں کی تسبیح کہا جاتا ہے اور اس تسبیح کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندے کے رزق کو وسیع کر دیتا ہے اور دنیا ذلیل و خوار ہو کر اس کے پاس آتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ موقع عطا کیا ہے، اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھائیں اور اس عمل کو ان 3 دنوں میں ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کو یقینی طور پر فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ، یہ مبارک کلمات ان 3 دنوں میں مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔